اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد السلام علیک ایہا الامام الرعوف۔ عزیزوں، امام رعوف، عالم آل محمد، سلطان عرب و عجم، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پہ آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چار معصومین علیہ السلام اس کائنات میں پروردگار عالم کی عظیم ترین و افضل ترین مخلوق ہیں، جن کی عظمت منزلت کی بلندیوں تک کوئی رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمارے آٹھویں امام، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، ان کے بہت سارے القاب ہیں، جن میں امام کا ایک خاص لقب ہے۔ امام کو امام رعوف کہا جاتا ہے، جیسا کہ ہم خود امام کی زیارت میں پڑھتے ہیں، السلام علی الامام الرعوف، یعنی بہت زیادہ مہربان امام، بہت زیادہ محبتی امام، بہت زیادہ رحم و کرم کرنے والے امام۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ ہمارے دوسرے امام بھی تو مہربان ہیں، ہمارے دوسرے امام بھی تو رحیم ہیں، پھر امام ہشتم کو ہی امام رعوف کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا سادہ جواب یوں دیا جا سکتا ہے کہ یقیناً ہمارا ہر امام مہربان ہے، جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ زمانے کے تقاضے اور بہت ساری علتوں کے باعث امام رضا علیہ السلام کو امام رعوف کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک علت یہ ہے کیونکہ امام رضا علیہ السلام کی محبت، رأفت، عطوفت ان کے زمانے میں سب سے زیادہ ظاہر ہوئی، سب سے زیادہ واضح اور منور ہوئی۔ گویا رأفت، محبت اور مہربانی امام کے وجود میں مجسم نظر آئی، جیسا کہ ہمارا ہر امام کریم ہے، ہمارے ہر معصوم کریم ہیں، لیکن کریم اہل بیت صرف امام حسن مجتبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ان کی کرامت، ان کا کرم زمانے میں سب سے زیادہ واضح ہوا، سب سے زیادہ منور ہوا۔ اسی طریقے سے امام ہشتم کی عطوفت، امام ہشتم کی محبت، امام ہشتم کی مہربانیاں زمانے میں سب سے زیادہ واضح اور روشن ہوئی۔ عزیزوں، ہمارا امام بہت مہربان ہے، ہمارا امام بہت ہی محبتوں کے ساتھ پیش آنے والا امام ہے، جیسا کہ علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جب انسان امام علی رضا علیہ السلام کے حرم میں داخل ہوتا ہے تو گویا اسے امام رضا علیہ السلام کے حرم کے ہر در و دیوار سے محبت و مہربانیوں کی بارش ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور یقیناً وہ افراد جو مشہد گئے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے، اور شاید اسی لیے آیت اللہ وحید خراسانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ہشتم کی محبت، امام ہشتم کی مہربانیاں، ان کی رأفت حسی ہے، یعنی انسان خود بخود اپنے وجود میں امام رضا علیہ السلام کی مہربانیوں کو محسوس کر رہا ہے۔ عزیزوں، امام ہشتم کی مہربانیاں، امام ہشتم کی محبتیں آپ کو تاریخ اور روایت میں دشمنوں کے ساتھ بھی نظر آئیں گی۔ امام اپنے خادموں اور غلاموں کے ساتھ بھی مہربانیوں سے پیش آیا کرتے تھے، حتیٰ غیر مسلم افراد کے ساتھ بھی امام محبت سے پیش آیا کرتے تھے۔ امام ان کے دربار میں جو مناظرے ہوئے ہیں وہ سب کے سب اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ امام اپنے مقابل والے سے کس طریقے سے نرمی، محبت، مہربانی سے پیش آیا کرتے تھے۔ نمونے کے طور پہ میں ایک روایت عرض کرتا چلوں کہ بلخ کا رہنے والا ایک شخص کہتا ہے، میں مدینے سے خراسان کے سفر میں ہر لمحہ امام کے ساتھ دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام نے اپنے تمام خادموں کو دسترخوان پہ کھانے کے لیے بلایا۔ ان خادموں میں سیاہ بھی تھے، ان خادموں میں سفید بھی، سب کے سب شامل تھے۔ جب سب کے سب شامل ہو گئے تو میں نے امام سے کہا، کیا مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنا کھانا جدا کر لیں؟ وہ شخص کہتا ہے، امام ناراض ہو گئے اور مجھ سے فرماتے ہیں کہ خاموش ہو جا، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارے ماں باپ یعنی آدم و حوا ایک ہیں، ہمیں جزا و سزا ہمارے اعمال کے مطابق ملے گی۔ یعنی خداوند عالم کسی کو ثواب عطا کرنے کے لیے کالے اور گورے کو نہیں دیکھتا، آقا اور غلام کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے اعمال کو دیکھتا ہے، اور اعمال کے حساب سے اس کو اجر دیتا ہے، اس کو ثواب دیتا ہے۔ عزیزوں، امام رضا علیہ السلام کی محبت و مہربانیاں ہر ایک کے لیے ہیں،
کوئی یہ نہ سوچے کہ امام کی مہربانیاں صرف شیعوں سے مخصوص ہے، نہیں نہیں، بلکہ امام کی مہربانیاں، امام کی محبتیں، امام کی رحمتیں ہر ایک سے مخصوص ہے، جیسا خود آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ امام کی محبت، مہربانی و عطوفت دو طرح کی ہے۔ ایک محبت و مہربانی عام ہے جو ہر ایک کو نصیب ہے، ہر ایک کو شامل ہے، اور ایک محبت و مہربانی خاص ہے جو امام کے مخصوص افراد یا شیعوں سے مخصوص ہے۔ اور آج بھی امام کا روضہ، امام کا حرم اس بات کا شاہد ہے، جہاں صرف شیعہ نہیں آتے بلکہ اہل سنت حضرات بھی آتے ہیں، مسیحی بھی آتے ہیں، دوسرے افراد بھی آتے ہیں، اور سب آ کر اپنی جھولی بھر کے لے کے جاتے ہیں اور امام کی مہربانیوں سے لطف اندوز ہو کر جاتے ہیں۔ امام کی محبت ہر ایک کے لیے ہے۔ شیخ بہائی سے متعلق ایک واقعہ نقل کرتا ہوں کہ مشہور ہے، کہتے ہیں شیخ بہائی جب امام رضا علیہ السلام کے حرم اور گنبد کا نقشہ وغیرہ تیار کر رہے تھے تو انہوں نے چاہا کہ میں حرم رضوی کے دروازے پہ کچھ ایسا کر دوں کہ اس دروازے سے گناہ کبیرہ انجام دینے والے گناہگار افراد حرم میں داخل ہی نہ ہو سکیں۔ شیخ بہائی نے حرم کی تعمیر کرنے والے یا حرم کی دیواروں کو بلند کرنے والے، بنانے والے سے کہا، دیکھو کل جب صبح میں آ جاؤں تب جا کے تم اس دروازے کا کام شروع کرنا، میرے آنے سے پہلے دروازے کا کام شروع نہ کرنا۔ لیکن جب رات کا وقت ہوتا ہے تو امام رضا علیہ السلام حرم تعمیر کرنے والے کے خواب میں آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ دیکھو کل شیخ بہائی کے آنے سے پہلے دروازے کا کام شروع کر دو۔ جب صبح ہوتی ہے اور شیخ بہائی کو اس ماجرے کا علم ہوتا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں، امام کے اصل مقصد کو سمجھ جاتے ہیں۔ شیخ بہائی شرمندہ ہوتے ہیں، بہت ہی غمگین ہوتے ہیں، اور اسی شرمندگی کے عالم میں امام رضا کے حرم کے دروازے پہ آ کر نادم ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور دروازے پہ کھڑے ہو کر بار بار کہتے ہیں، السلام علیکہ ایھا الامام الرؤوف، السلام علیکہ ایھا الامام الرؤوف، یعنی بتانا چاہتے ہیں ہمارا امام ہر ایک کے لیے مہربان ہے، وہ ظاہر کوئی بھی ہو، جو بھی امام کے پاس آتا ہے امام اس پہ اپنی نظر کرم کرتے ہیں۔ عزیزوں، یہ وہ عظیم دروازہ ہے جو ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، اور ہر ایک اس دروازے سے، ہر ایک امام کی محبت سے، امام کی مہربانیوں سے فیض یاب ہو رہا ہے۔ عزیزوں، آخری بات، امام کی یہ مہربانیاں، امام کی یہ محبتیں صرف دنیا تک محدود نہیں ہیں، نہیں، بلکہ آخرت میں بھی امام رؤوف کی محبتیں، مہربانیاں دکھائی دے گی۔ جیسا کہ یہ روایت کہتی ہے کہ امام اپنی زیارت کرنے والے زائر کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، جو بھی میری زیارت کرے گا میں روز قیامت 3 مقام پہ اس کے پاس آؤں گا تاکہ اس کو اس کے خوف و ہراس سے نجات دلا سکوں، خوف و ہراس سے نجات دلا سکوں۔ جب اعمال نامہ تقسیم کیا جائے گا تب بھی اس کے پاس آؤں گا، جب میزان پہ اعمال تولے جائیں گے تب بھی اس کے پاس آؤں گا، جب پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ ہوگا تب بھی اس کے پاس آؤں گا۔ ہمارا امام ہر لمحہ ہم پہ مہربان ہے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم وہ افراد، وہ لوگ جو ابھی تک امام رضا علیہ السلام کی حرم کی زیارت کو نہ جا سکیں، انہیں جلد از جلد یہ زیارت نصیب فرما، اور وہ افراد جو جا چکے ہیں ان کی زیارت قبول فرما۔